ہمیں یہ پتہ لگ جائے ہمارے پڑوس کا نوجوان لڑکا زنا کر رہا ہے، ہم کو یہ پتہ لگ جائے پڑوسی شراب پی رہا ہے، ہمیں بڑا برا لگتا ہے کہ یہ تو شرابی ہے، یہ تو زانی ہے، یہ تو بلاತ್ಕಾری ہے، یہ تو بدکار ہے، ہم بڑی گھৃণا سے بڑی نفرت کی نظر سے اس کو دیکھتے ہیں۔ مگر ہمارے پڑوس والا اللہ کو چھوڑ کر کے قبر پہ جا کر کے سجدہ کر رہا ہے، کسی پتھر کے بت کے آگے سجدہ کر رہا ہے، کسی جانور کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہے، پتھر کی شرمگاہ بنا کر کے اس کی پوجا کر رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہمیں اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی ہے۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، شراب پینا غلط کام ہے، زنا کرنا غلط کام ہے، چوری کرنا غلط کام ہے، مگر شرک کرنا سب سے بڑا غلط کام ہے۔ اللہ چوری کرنے والے کو معاف کر سکتا ہے، اللہ زنا کرنے والے کو معاف کر سکتا ہے، اللہ شراب پینے والے کی مغفرت کر سکتا ہے، مگر شرک کرنے کے بعد جو بغیر توبہ کی دنیا سے چلا گیا، اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ او لوگوں جو شرک کر کے دنیا سے چلا گیا اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، اسی حالت میں وہ مر گیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا، جنت اس کے لیے حرام کر دی، حرام، جنت حرام ہے اس کے لیے۔ میرا اللہ جو غفور الرحیم ہے، جو معاف کرنے والا ہے، جو غفار ہے، جو غفور ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، میرا اللہ جو اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، ایک ماں کو اپنے بچے سے جتنا پیار ہے اس سے کہیں زیادہ پیار اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے، مگر وہ غفور الرحیم، وہ رحمت والا پروردگار اپنے قرآن میں کیا کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ میرے بندو ہم اور گناہوں کو تو معاف کر دیں گے مگر شرک ہماری بارگاہ میں معاف نہیں ہوگا، تم اللہ کے ساتھ شرک کر کے آؤ گے تو ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے، مشرک کی معافی نہیں ہوگی اللہ کے ہاں۔ مسلمان اس کو ہلکے میں لیتا ہے، کتنے مسلمان اس کو ہلکے میں لیتے ہیں، ان کے لیے شرک کوئی بڑی بات نہیں ہے، دنیا کا سب سے بڑا پاپ شرک ہے میرے بھائی۔ اللہ قرآن میں 18 نبیوں کا تذکرہ فرماتا ہے، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور یونس اور یوسف اور آدم اور نوح کا تذکرہ فرماتا ہے۔ 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ میرے یہ 18 پیغمبر بھی اگر شرک کر دیتے، اگر یہ بھی مشرک ہو جاتے، اگر ان سے بھی شرک ہو جاتا تو ان کی تمام نیکیاں برباد ہو جاتی۔ پتا ہے آج آپ کو آج تاریخ کتنی ہے؟ بتاؤ بھائی تاریخ کتنی ہے آج؟ 18۔ میں عربی کی تاریخ پوچھ رہا ہوں، عربی کی تاریخ پوچھ رہا ہوں، اسلامی کیلنڈر کی تاریخ کتنی ہے؟ معلوم ہے کسی کو؟ نہیں معلوم ہے مولوی صاحب۔ اسلامی کیلنڈر کی تاریخ کب پتہ چلتی ہے؟ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تب جوڑتے ہیں، آج پہلا روزہ، ہائے ہائے آج دوسرا روزہ، آج تیسرا روزہ، رمضان کی برابر یاد ہوتی ہے۔ کبھی کبھی تو 28 کو ہی لوگوں کا بس چلے تو وہ عید، 28 کو ہی چاند دیکھ لیں، 28 کو ہی چھت پہ چڑھ جائیں کہ آج چاند نکل جائے، اتنی چنتا ہوتی ہے۔ رجب کی تاریخ آج 6 تاریخ تھی، مغرب کے بعد 7ویں تاریخ شروع ہو گئی۔ یہ رجب کی جو 7 تاریخ ہے یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا عرس منایا جاتا ہے۔ ابھی فیس بک کے اوپر میرے بہت سارے دوستوں کا میسج آیا کہ بمبئی میں جگہ جگہ دکانوں کو بڑا سجایا جا رہا ہے اور بڑے کھانے پینے کی چیزیں بانٹی جا رہی ہیں۔ آج خواجہ غریب نواز کا عرس ہے، جو غریبوں کو نوازتا ہے اس خواجہ کا عرس ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج بھارت کے کروڑوں مسلمان ایک اللہ کے نیک بندے کو، ایک اللہ کے ولی کو غریب نواز کا لقب دے رہے ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں جو اپنی بائک کے اوپر، اپنی دکان کے اوپر KGN لکھتے ہیں یا وائی KGN لکھتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ KGN کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگے خواجہ غریب نواز۔ میں نے پوچھا وائی KGN کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا یا خواجہ غریب نواز۔ ہمارے ایک بھائی نے کہا نہیں KGN کا مطلب خواجہ غریب نواز نہیں، KGN کا مطلب کوئی گارنٹی نہیں، اور وائی KGN کا مطلب یقیناً کوئی گارنٹی نہیں۔ میں نے کہا بہت صحیح جملہ، اس نے اس کی بالکل صحیح فل فارم بتائی ہے۔ غریب نواز اگر کوئی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے میرے بھائی۔ آج مسلمان کسی اور کو غریب نواز کہہ رہا ہے۔
کرناٹک کے گلبرگہ میں گیا، وہاں ایک درگاہ ہے، اس درگاہ میں جو مزار ہے اس مزار کو کہا جاتا ہے یہ بندہ نواز کی مزار ہے، یعنی یہ وہ بزرگ ہیں جو بندوں کو نوازتے ہیں۔ ہمارے پڑوسی ملک پاکستان میں ایک بہت بڑا مزار ہے، وہ کس کا مزار ہے؟ داتا شریف کا مزار ہے، وہ داتا ہیں، وہ سب کو دیتے ہیں۔ حضرت علی کا نام آتا ہے، ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی کہتے ہیں یا علی مشکل کشا، یعنی علی کون ہے؟ مشکل کو دور کرنے والے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی جس مہینے میں پیدا ہوئے وہ مہینہ آتا ہے، ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں یہ غوث اعظم کا مہینہ ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کون ہے؟ غوث اعظم ہے۔ غوث اعظم مطلب سب سے بڑی مدد کرنے والے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کان کھول کر کے سن لو، اگر غریب نواز کوئی ہے تو اللہ ہے، اگر بندہ نواز کوئی ہے تو اللہ ہے، اگر داتا کوئی ہے تو اللہ ہے، اگر غریبوں کو دینے والا کوئی ہے تو اللہ ہے، اگر مشکل کشا کوئی ہے تو اللہ ہے، اگر غوث اعظم کوئی ہے تو اللہ ہے۔ اور مجھے ایک سوال کا جواب دے دو، جب شیخ عبد القادر جیلانی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، جب یہ تمام بزرگان دین اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، دنیا میں تو ابھی آئے بھی نہیں تھے، ابھی تو دنیا ان کا نام بھی نہیں جانتی تھی، اپنی ماں کے پیٹ میں جب یہ اللہ کے نیک بندے تھے، ان کو ماں کے پیٹ میں آکسیجن کون پہنچاتا تھا؟ ان کو ماں کے خون کے ذریعے ان کے بدن میں آکسیجن کون پہنچاتا تھا؟ ان کو غذا کون پہنچاتا تھا؟ ان کی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے کس نے ان کو پالا؟ کس نے ماں کے پیٹ میں ان کو الگ الگ پروسیس میں رکھا اور کس نے ان کو دنیا میں پیدا کیا؟ میرے پیارے ساتھیوں، خواجہ غریب نواز جن کو تم کہتے ہو، جن کو بندہ نواز تم کہتے ہو، جن کو غوث اعظم تم کہتے ہو، جن کو دستگیر تم کہتے ہو، جن کو مشکل کشا تم کہتے ہو، یہ بھی جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تب بھی یہ ان کی مدد کرنے والا اللہ تھا، ان کی بگڑی سننے والا، ان کی بگڑی بنانے والا، ان کو غذا پہنچانے والا، ان کو زندگی دینے والا اللہ تھا۔ اسی لیے میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، اور اللہ کی ذات اکیلی ہے جو بے نیاز ہے، جو قابل تعریف ہے۔ شرک سے بچاؤ میرے بھائیو اپنے آپ کو، دنیا کا سب سے بڑا پاپ اگر کوئی ہے تو شرک ہے، اور اس شرک سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے پریوار کو بھی بچاؤ۔ اگر نہیں بچاؤ گے، ہم نے دیکھا ہے بہت سارے علاقوں میں باپ پکا اہل حدیث ہے، باپ نے کبھی شرک نہیں کیا، باپ نے کبھی تعویذ نہیں پہنا، باپ نے کبھی مزار پہ قبر پہ جا کے سجدہ نہیں کیا، مگر اس کی اولاد آج قبروں پہ جا کے سجدہ کر رہی ہے، اس کے بچے، اس کی بچیاں آج گلے میں تعویذ پہن کے لٹکا کے چل رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے عقیدے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی عقیدے کی بھی فکر کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، ابراہیم علیہ السلام جب اپنے لختے جگر اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو جب مکہ کی بیاب ہو گیا سرزمین پہ چھوڑ کے جانے لگے، اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑ کے جانے لگے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے اللہ اس مکہ شہر کو تو امن والا بنا دے، چین والا بنا دے، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الاسنام، اور اے اللہ تو مجھے اور میری اولاد کو ہمیشہ شرک سے بچانا، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو ہمیشہ بت پرستی سے بچانا، اے اللہ میری اولاد کبھی شرک نہ کرے، میری اولاد کبھی بت پرستی نہ کرے، اے اللہ میری اولاد کو ہمیشہ تو شرک سے محفوظ رکھنا۔ اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر کرو میرے بھائی، اپنی لڑکیوں کی شادی کرو تو جہاں تم یہ دیکھتے ہو لڑکا انجینئر ہے کہ نہیں ہے، لڑکا ڈاکٹر ہے کہ نہیں ہے، لڑکے کا مکان شاندار ہے کہ نہیں ہے، جب اپنی لڑکیوں کی شادی کرو تو یہ بھی دیکھا کرو لڑکے والوں کے یہاں توحید ہے کہ نہیں ہے، لڑکے والے قرآن و حدیث پر چلنے والے ہیں کہ نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہم نے زندگی بھر اپنی بچی کو شرک سے بچایا اور میری بچی وہاں جا کر کے مزار پہ جا کر کے اس کو سجدہ کرنا پڑے گا، میں نے اپنی بچی کو کبھی کوئی حرام چیز نہیں کھلائی اور اس گھر میں جا کر کے اس کو غیر اللہ کے چڑھاوے اس کو کھلائے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ نے اپنی بچیوں کی شادی ایسے گھروں میں کر دی جہاں شرک ہو رہا ہے، جہاں مزاروں پر سجدہ ہو رہا ہے، جہاں قبروں پر سجدہ ہو رہا ہے، تو گویا کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنی بچی کا گلا دبا دیا، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو قتل کر دیا۔
دنیا میں اپنے بچوں کو قتل کر دینا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ اپنے بچوں کو جہنم کی آگ میں جھونک دینا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کے عقیدے کی اور توحید کی فکر کرو۔ اور آگے بڑھیے، سماج کو سدھارنا ہے، سماج کی اصلاح کرنا ہے۔ دوسرا کام آپ کو کیا کرنا ہے؟ پہلا تو سمجھ گئے آپ، شرک سے بچانا ہے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ قرآن سے یہ امت آج بہت دور ہو گئی ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتانا، آخری بار آپ نے قرآن کب پڑھا تھا؟ او میری پیاری ماں بہنوں، ذرا ایمان سے بتانا کہ آخری بار آپ نے قرآن کب پڑھا تھا؟ ہمارے کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے آخری بار قرآن رمضان کے مہینے میں پڑھا تھا؟ دوسرا رمضان آنے والا ہے، بیچ میں ایک بار بھی فرصت نہیں ملی کہ قرآن کو اٹھا کر کے پڑھ سکے۔ او لوگوں، واٹس ایپ پر تو روز تم اپنے دوستوں کے میسج چیک کرتے ہو اور فیس بک کے اوپر تو ڈیلی دیکھتے ہو کتنے لوگوں نے لائک کیا، کتنے لوگوں نے ڈس لائک کیا، تمہاری پوسٹ کو کتنے لوگوں نے دیکھا، تمہارے اسٹیٹس کو کتنے لوگوں نے دیکھا۔ او میری بہنوں، تم انسٹاگرام پر کوئی چیز پوسٹ کر کے دیکھتی ہو، ہماری پوسٹ کو کتنے لوگوں نے لائک کیا۔ او لوگوں، یہ قرآن بھی تو اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن بھی تو اللہ کا میسج ہے، یہ قرآن بھی تو اللہ کا پیغام ہے۔ اس قرآن کو تم کھولنے کی ضرورت کیوں نہیں محسوس کرتے؟ قرآن کو کیوں نہیں پڑھتے میرے بھائی؟ قرآن کو ہم نے برکت کی کتاب بنا دیا، قرآن کو ہم نے گلے میں تعویذ بنا کے لٹکانے کی کتاب بنا دیا۔ وہ بڑی اچھی ایک نظم ہے، بچوں کے کتاب میں آپ کو مل جائے گی، سلیبس میں۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، آنکھوں میں بسایا جاتا ہوں، ہر واز میں سنایا جاتا ہوں۔ قرآن برکت کی کتاب بنا کے رکھ دیا گیا، طاقوں میں سجا دیا گیا، آنکھوں میں بسا لیا گیا۔ قرآن پر کوئی غور کرنے کو تیار نہیں ہے، قرآن کو کوئی پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ او میرے بھائیو، میری بہنوں، آج قرآن کا بنگلہ بھاشا میں بھی انواد ہو چکا ہے، قرآن کا انگلش میں بھی ٹرانسلیشن موجود ہے، قرآن کا اردو میں بھی ترجمہ موجود ہے۔ جو بھاشا آپ کو آتی ہو، جو لینگویج آپ کو آتی ہو، اس زبان میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو، قرآن کو پڑھا کرو، قرآن پر غور کیا کرو، یہ بڑی برکت والی کتاب ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ قیامت کے دن اللہ کے پیارے رسول کہیں گے کہ اے اللہ، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری قوم نے، میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اے لوگوں، یہ قیامت کے دن اللہ کے نبی اللہ کی عدالت میں ایک کیس دائر کریں گے، کہیں یہ کیس ہمارے خلاف نہ پڑ جائے۔ او لوگوں، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو عزت دیتا ہے اور اسی قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ذلیل کرتا ہے۔ جو قرآن کو پڑھتا ہے، جو قرآن پر عمل کرتا ہے، اس کو اللہ عزت دیتا ہے، اور جو قرآن کو چھوڑ دیتا ہے اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا میرے بھائی۔ موبائل 1 گھنٹے کے لیے ڈسچارج ہو جائے، ہمارے نوجوانوں کی تو ایسا لگتا ہے سانس اٹک گئی، سانس اٹک گئی، ایسا لگتا ہے 1 گھنٹے میں کتنا امپورٹنٹ کام اس کا چھوٹ رہا ہے، کتنے میسج بیچارہ بھی نہیں دیکھ پا رہا ہے، کتنے واٹس ایپ پر اس کے دوستوں نے ویڈیو اور فوٹو بھیجے ہوں گے وہ نہیں دیکھ پا رہا ہے۔ اور قرآن ایک مہینہ، ایک سال گزر جاتا ہے اور قرآن ہمیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ امت قرآن سے دور ہے، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرو، اس کے بغیر سماج کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اور آگے بڑھیے، سماج کی اصلاح کرنے کے لیے تیسرا کام، سماج کی بہت بڑی خرابی یہ بھی ہے کہ آج سماج ہمارا نماز سے دور ہو چکا ہے۔ اسی بنگال کے علاقے میں، اسی جھارکھنڈ کے اور بہار اور بنگال کے علاقے میں میں نے دیکھا ہے کہ رات بھر تقریر ہوتی ہے، فجر کی اذان کے ٹائم جلسہ ختم ہوتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم کی آواز دے کر کے فجر کی اذان ہو رہی ہے، مؤذن چلا چلا کے کہہ رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم۔ او لوگوں، نماز نیند سے بہتر ہے، او لوگوں، نماز نیند سے بہتر ہے۔ رات بھر تقریر سننے والا فجر کی نماز کے ٹائم جا کے گھر میں سو جاتا ہے اور فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ او لوگوں، مسجد آپ بنانے جا رہے ہیں، بہت
بہت اچھی بات ہے، مسجد بنا لیجئے، اللہ آپ کو مسجد کی تعمیر کی توفیق دے، مگر یاد رکھنا اگر آپ نے مسجد بنا لی لیکن مسجد کو نمازیوں سے آباد نہ کیا تو شاعر کہتا ہے مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجد کو بنانے سے بڑا کام ہے مسجد کو آباد کرنا، آباد نہیں کرو گے تو مثالیں موجود ہیں میرے بھائیوں، جس مسجد میں 450 سال تک نماز ہوئی اس مسجد کو توڑ دیا گیا، منہدم کر دیا گیا، اور آج جو حالات ہیں میرے بھائیوں بیان کے پار ہیں۔ بس اللہ سے دعا کرو اللہ رب العالمین ہماری مساجد کی حفاظت فرمائے۔ بڑے خطرناک منصوبے ہیں، بڑی خطرناک پلاننگز ہیں، آپ کی مسجدیں، آپ کے مدرسے، آپ کے علماء ٹارگٹ اور نشانے پر ہیں۔ میرے بھائیوں میں آپ کو کوئی غلط میسج نہیں دے رہا ہوں، بس ایک الرٹ کر رہا ہوں کہ آپ اس ملک کے قانون اور سنویدھان کی روشنی کے اندر، اس کے دائرے کے اندر اپنے تحفظ کی فکر کیجئے۔ میرے پیارے ساتھیوں مسجدیں آج بن رہی ہیں مگر ان مسجدوں کو آباد کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ اور مجھے تو کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے، آپ بنگال کے رہنے والے ہیں، میں بنارس یو پی کا رہنے والا، جب ممبئی کا نام آتا ہے تو ہمیں لگتا ہے یار ممبئی تو بہت بڑی سٹی ہے، ممبئی کا نام آتا ہے تو ہمیں سلمان خان اور شاہ رخ خان اور فلمی دنیا کی یاد آتی ہے، مگر آپ یقین کریں آپ کے کلیا چک کے جو حالات ہیں، میرے بنارس کے جو حالات ہیں، ہمارے یو پی کے جو حالات ہیں، آپ یقین کریں نماز کے معاملے میں آپ سے بہتر حالات ممبئی کے ہیں۔ اور آپ کے اسی علاقے کے بہت سارے لوگ ممبئی میں جاب کرتے ہوں گے، کام کرتے ہوں گے، ان سے جا کے پوچھ لیجئے کہ ممبئی میں برائیاں اپنی جگہ ہیں مگر فجر کی نماز میں آپ چلے جائیے مسجد میں تو آپ کو نوجوانوں کی بڑی تعداد فجر کی نماز میں آپ کو مل جائے گی۔ آپ کے اپنے علاقے میں بہار، بنگال اور یو پی میں آپ کو نماز کے معاملے میں زیادہ لاپرواہی ملے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، نماز وہ عبادت ہے، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہم سے نماز کے بارے میں ہوگا۔ سب سے پہلا سوال ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت صلاته، پہلا سوال کیا جائے گا میرے بندے تو نماز پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا؟ یہ الگ بات ہے، اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو کیا وہ کافر ہو گیا؟ اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ نماز جو نہیں پڑھتا ہے وہ کافر ہو گیا، اور جب کافر ہو گیا اس نے مرغا کاٹ کے دیا، اس نے بکرا کاٹا، اس نے جانور کو ذبح کیا، اس کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہوگا۔ یہ بہت سارے علماء کا موقف ہے، مگر جو بات دلیل کے اعتبار سے زیادہ مضبوط نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ یہ مانتا ہے کہ نماز ضروری ہے، نماز فرض ہے، لیکن سستی اور کاہلی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ بہت بڑا گنہگار ہے، مگر وہ کافر نہیں ہے، وہ مسلمان ہے۔ اگر وہ جانور کو ذبح کرتا ہے اس کا ذبیحہ حلال ہے، اس کا ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور ہم کھا سکتے ہیں، مگر بہت بڑا گناہ کر رہا ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن پہلا سوال کیا ہوگا؟ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر نماز کا معاملہ صحیح ہے تو انسان کامیاب ہے، اگر نماز کا معاملہ گڑبڑ ہے تو انسان ناکام ہو جائے گا میرے بھائی۔ اسی لیے اللہ قرآن کے 29ویں پارے میں فرماتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں تم جہنم میں کیوں چلے آئے، تم نے کون سا گناہ کیا تھا؟ تو جہنمی پہلا جواب کیا دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نمازی نہیں تھے، ہم بے نمازی تھے، ہم نماز کے ٹائم کھیل کود کیا کرتے تھے، ہم نماز کے ٹائم تماشے کیا کرتے تھے، ہم نماز کے ٹائم فضول کام کیا کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، کلیا چک کا علاقہ بزنس مین لوگوں کا علاقہ ہے، کاروباری لوگوں کا علاقہ ہے۔ اس علاقے میں لوگ بزنس کو ترجیح دیتے ہیں، نوکری کے مقابلے میں کاروبار کو ترجیح دیتے ہیں۔ مگر میں آپ کو ایک بات بتا دوں،
آپ کا کاروبار نماز سے بڑھ کے نہیں ہے، آپ کا بزنس، آپ کا ویاپار نماز سے بڑھ کے نہیں ہے۔ میری ماں بہنوں، آپ کے گھر میں جتنے بھی کام ہو جائیں، نماز کا ٹائم ہو جائے، سارے کام کو اسٹاپ کر کے پہلے نماز پڑھو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، میرے نیک بندے تو وہ ہیں ان کا کاروبار، ان کی تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے کبھی غافل نہیں کرتا ہے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، نماز پڑھنے والے بندے اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے دل میں ڈر ہے اس دن کا جس دن آنکھیں اور دل پلٹ جائیں گے، جس دن لوگوں کا دہشت کے مارے ان کی آنکھیں اپنی جگہ پہ نہیں رہے گی، ان کے دل اپنی جگہ پہ نہیں ہوں گے۔ قیامت کے دن کا ڈر جس کے دل میں ہوگا وہ نماز کی پابندی کرے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس نبی سے ہم محبت کرتے ہیں، جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، اس نبی نے اپنے آخری ٹائم میں امت کو کیا وصیت کی تھی؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں نماز پڑھتے رہنا، اے لوگوں نماز پڑھتے رہنا۔ اگر نبی سے محبت ہے اور نبی سے اگر آپ کو تعلق ہے تو نماز کے لیے میرے بھائیوں سارے کام آپ زندگی کے ایک طرف کر دیجئے، نماز سے آپ کو دور نہیں رہنا ہے، نماز کی پابندی کرنا ہے، اور اتنی پابندی کرنا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، انسان کا دل نماز میں لگ جائے، نماز سے جڑ جائے، اس کا دل مسجد میں اٹک جائے، ایک ٹائم کی نماز چھوٹ جائے تو اس کو ایسا لگے کہ ہاں میرا کچھ چھوٹ گیا۔ آج کل سفر کرنا آسان کام نہیں ہے، پہلے لوگ ریلوے اسٹیشن پر نماز پڑھ لیتے تھے، ایئرپورٹ پر نماز پڑھ لیتے تھے، ٹرین میں نماز پڑھ لیتے تھے، ابھی حالات اتنے بہتر نہیں ہیں۔ تو جو نماز کی پابندی کرنے والا انسان ہے اگر وہ سفر میں رہتا ہے تو بیچارہ پریشان رہتا ہے، یا اللہ جلدی سے منزل پر پہنچ جاؤ، کئی ٹائم کی نماز میری چھوٹ رہی ہے۔ سفر میں حالات ایسے ہو گئے آدمی ہر جگہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، تو ایسا انسان فکر میں رہتا ہے، ٹینشن میں رہتا ہے، چنتا میں رہتا ہے۔ میرے بھائیوں نماز کی ایسی فکر اپنے دل میں پیدا کرو، اس کے بغیر سماج کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اور آگے بڑھیے، سماج کی اصلاح کرنا ہے تو ایک اور بہت بڑی برائی سے سماج کو پاک کرنا ہوگا، اور وہ برائی کیا ہے؟ اس برائی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ دین کے اندر نئی کوئی چیز نکالی جائے، دین کے اندر کوئی نیا کام دین سمجھ کر کے نکالا جائے تو وہ کام بدعت ہے۔ مجھے بہت اچھی طریقے سے یاد ہے، شاید 2 سال پہلے کی بات ہے، میرا کلیا چک کے علاقے میں کہیں پروگرام تھا۔ میں مالدہ سے جب کلیا چک کی طرف آنے لگا، 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، سارے راستے بلاک تھے اور مسلمانوں کے جلوس نکل رہے تھے اور بڑے بڑے ڈی جے کے ساؤنڈ بج رہے تھے، جوان جوان لڑکیاں اپنے اپنے گھروں سے نکل کر کے اپنے نبی کی پیدائش کا جشن منا رہی تھیں، بڑے بڑے ڈی جے ساؤنڈ پر اللہ کے نبی کی تعریف میں قصیدے پڑھے جا رہے تھے۔ وہ لوگوں یہ منظر دیکھ کر کے دل کو بڑی تکلیف ہوئی۔ جس نبی نے کبھی میوزک کی آواز کو نہیں سنا، جس نبی نے میوزک کی آواز کو مزمار الشیطان قرار دیا، آج میوزک بجا بجا کے اس نبی کی پیدائش کی خوشی منائی جا رہی ہے۔ جس نبی نے اپنی امت کی عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا اور بے پردہ نکلنے سے منع کیا، اسی نبی کی پیدائش کی خوشی کے نام پر جوان جوان لڑکیاں سج دھج کر کے، میک اپ کر کے، لپسٹک لگا کر کے، میک اپ لگا کر کے، کریم پاؤڈر لگا کر کے، اپنے گھروں سے بہترین کپڑے پہن کر کے نکل رہی ہیں۔ واللہ یہ منظر دیکھ کر کے بڑی دل کو تکلیف پہنچی۔ یہ کام آپ کے کلیا چک کی مارکیٹ میں نے دیکھا، یہ کام ہوا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ کام دیکھ کر کے بہت سے لوگوں کو بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں، پیسہ خرچ کر رہے ہیں، ٹائم لگا رہے ہیں، کس نام پہ؟ نبی کی محبت کے نام پہ، اسلام کے نام پہ، دین کے نام پہ۔ مگر یہ کام 1400 سال پہلے نبی نے نہیں کیا، نبی کے صحابہ نے نہیں کیا۔ اس کام کو ہم بدعت کہتے ہیں۔ جو کام ثواب سمجھ کے کیا جائے، دین سمجھ کے کیا جائے اور اس کا ثبوت نہ ہو، اس کا پروف نہ ہو، وہ کام نبی نے نہ کیا ہو، نبی کے صحابہ نے نہ کیا ہو، اس کام کو بدعت کہتے ہیں۔ اور اللہ کے پیارے نبی اپنے ہر خطبے میں کیا فرماتے تھے؟ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ دین کے اندر نیا نکالا گیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کر کے جانے والی ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں۔ امام مالک
کہتے ہیں او لوگوں کان کھول کر کے سن لو، اللہ نے اپنا دین مکمل کر دیا۔ اللہ نے 1400 سال پہلے، امام مالک تو اللہ کے نبی کے 100 سال بعد کے ہیں، تو وہ کہتے ہیں 100 سال پہلے جب قرآن کی آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے اعلان کر دیا کہ اے لوگو میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور اسلام کو میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا۔ امام مالک کہتے ہیں وہ لوگو جس نے دین کے اندر کوئی نیا کام نکالا فقد زعم ان محمدن خان الرسالہ، وہ یہ کلیم کر رہا ہے، وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ محمد رسول اللہ نے اللہ کے دین کو پورا نہیں پہنچایا، اللہ کے نبی نے ادھورا دین پہنچایا، اللہ کے نبی نے انکمپلیٹ دین پہنچایا اور یہ بدعت نکال کر کے اس کو پورا کر رہا ہے۔ اس لیے کہ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، او لوگو میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ امام مالک کہتے ہیں فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون الیوم دینا، جو چیز نبی کے دور میں دین نہیں تھی وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتی۔ سوال آتا ہے مردے کو دفنایا گیا، دفنانے کے بعد امام صاحب کھڑے ہو کر کے دعا کر رہے ہیں اور جتنے مقتدی ہیں سب آمین آمین کر رہے ہیں۔ سوال آتا ہے مولوی صاحب کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ نبی نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے، اجتماعی دعا کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ مردے کو آپ نے دفنا لیا فصلوا لہ التثبیت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مردے کی ثابت قدمی کے لیے دعا کرو، ہر آدمی ہاتھ اٹھا کے اپنے اپنے طور پہ دعا کرے، لیکن ایک آدمی دعا کر رہا اور باقی سب آمین کہہ رہے ہیں، اس شکل کا ثبوت نہیں ملتا ہے، اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ کہیں کہیں مردے کو دفنانے کے بعد کھڑے ہو کر کے وہاں اذان دینے لگتے ہیں، پوری اذان دیتے، پوچھو بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگ جاتا ہے، تو ہم اس لیے اذان دیتے ہیں مردے سے ابھی سوال و جواب ہوگا تو شیطان آ کر کے پریشان کرے گا، ہم اذان دے کر کے شیطان کو بھگا دیتے ہیں۔ یہ لاجک نہیں چلے گی میرے بھائی، دین لاجک کا نام نہیں ہے، دین اپنا دماغ لگانے کا نام نہیں ہے۔ اگر یہ لاجک صحیح ہوتی تو نبی اور صحابہ کے دور میں بھی دفن کرنے کے بعد لوگ اذان دیتے، کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ اذان دینے سے شیطان بھاگ جاتا ہے؟ جب نبی نے یہ کام نہیں کیا، صحابہ نے یہ کام نہیں کیا، تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں یہ کام کرنے والے؟ دین لاجک کا نام نہیں ہے۔ سردی کا موسم میں نے موزہ پہنا ہے اور یہ کپڑے کا موزہ ہے، مسئلہ یاد رکھو، چمڑے کے موزے پر بھی آپ مسح کر سکتے ہیں، کپڑے کے موزے پر بھی مسح کر سکتے ہیں۔ چمڑے کے موزے کو عربی میں خف کہتے ہیں اور کپڑے کے موزے کو عربی میں جورب کہتے ہیں۔ جورب پر بھی مسح کرنا ثابت ہے، خف پر بھی مسح کرنا ثابت ہے۔ اگر آپ اپنے گھر پر ہیں تو 24 گھنٹہ، یعنی آج اگر آپ نے مان لیجیے عشاء کی نماز میں آپ نے موزہ پہنا، شرط یہ ہے آپ وضو کر کے موزہ پہنے ہوں، وضو کر کے پیر وغیرہ دھل کے آپ نے موزہ پہنا تو کل عشاء کی نماز کے پہلے تک، یعنی کل فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، یہ 4 ٹائم کی نماز آپ موزہ پہنے پڑھ سکتے ہیں۔ ہر وضو کے ٹائم اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے آپ کو پیر دھلنے کی ضرورت نہیں ہے، موزے کے اوپر آپ مسح کر لیں۔ یہ مسئلہ کس کے لیے ہے؟ جو گھر پہ ہے۔ ہاں سفر میں اگر آپ ہیں، جیسے میں بنارس سے آپ کے بنگال میں آیا ہوں تو میرے لیے 3 دن کی چھوٹ ہے، میں اگر آج مسح کر رہا ہوں، آج میں نے وضو کر کے موزہ پہنا ہے تو میں اگلے 3 دن تک لگاتار چاہوں، اگر موزہ میں نہیں اتار رہا ہوں تو بغیر پیر دھلے میں موزے پر مسح کر کے نماز پڑھ سکتا ہوں۔ یہ مسئلہ مردوں کے لیے بھی ہے، یہ مسئلہ ہماری ماؤں بہنوں کے لیے بھی ہے۔ لیکن آپ غور کریں، ہم جب موزہ پہنتے ہیں موزے کے اوپر مسح کرتے ہیں، اور جیسے دونوں کان کا ایک ساتھ مسح کرتے ہیں ایسے دونوں ہاتھ ہلکا سا بھگو کر کے دونوں موزے پر ایک ساتھ مسح کر لینا چاہیے۔ لیکن ہم مسح ہمیشہ اوپر کرتے ہیں، نیچے نہیں کرتے۔ جبکہ ہم موزہ پہن کے جب چلتے ہیں تو جو ڈسٹ ہوتا ہے، جو گرد و غبار ہوتا ہے، جو دھول ہوتی ہے وہ نیچے لگتی ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم نیچے ہاتھ لگا کر کے دھول کو صاف کریں، مگر ہم اوپر مسح کرتے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں لو کان الدین بالرأی، اگر دین عقل کی بنیاد پر ہوتا، اگر
دین لاجک کی بنیاد پر ہوتا تو مسا اوپر نہ ہوتا، مسا نیچے ہوتا، لیکن مسا اوپر ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دین قرآن و سنت پر چلنے کا نام ہے، دین اپنی لاجک کا نام نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آج بہت سارے کام لاجک کے نام پر ہو رہے ہیں۔ مرنے والا مر گیا، اس کے تیسرے دن بریانی بن رہی ہے، بریانی پکا کر کے مدرسے میں بچوں کو دی جا رہی ہے، محلے کے غریبوں کو دی جا رہی۔ پوچھو بھائی یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں تیجا ہے۔ 10ویں دن پھر بریانی پکڑی، پوچھو یہ کیا ہے؟ کہتے 10واں ہے۔ پھر 40ویں دن پھر بریانی بنی، پوچھو یہ کیا ہے؟ کہتے 40واں ہے۔ میں کہتا ہوں اپنے باپ کی طرف سے اگر تمہیں غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، بچوں کو کھانا کھلانا ہے، مدرسے کے غریب بچوں کو، تو اس کے لیے تیسرے دن کی شرط کیوں؟ اس کے لیے 10ویں دن کی شرط کیوں؟ اس کے لیے 40ویں دن کی شرط کیوں؟ اس کے لیے جس دن باپ کا انتقال ہوا ہے اسی دن ہر سال جیسے شادی کا آدمی اینیورسری مناتا ہے اور پیدائش کا برتھ ڈے مناتا ہے، ویسے ہی مرنے کے لوگ برسی مناتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بدعت ہے میرے پیارے ساتھیوں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور بدعت کرنے والا کل قیامت کے دن اللہ کے پیارے نبی اس کو بھگا دیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی جب کل قیامت کے دن اپنی امتیوں کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے جس کو پینے کے بعد کسی کو پیاس نہیں لگے گی، تو جس نے بدعت کی ہوگی دنیا میں، جس نے دین کے اندر نیا نیا کام نکالا ہوگا، اللہ کے پیارے نبی جب اس کو کوثر کا جام پلانے کی کوشش کریں گے تو فرشتے روک دیں گے۔ فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی آپ ان کو حوض کوثر کا پانی نہیں پلا سکتے۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، یہ تو میرا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، اے فرشتوں تم مجھے کیوں منع کر رہے ہو، ان کو پانی کیوں نہیں پلانے دے رہے ہو؟ فرشتے جواب دیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد دین میں کون کون سے نئے نئے گل کھلائے ہیں۔ تو بدعت سے جب تک ہم سماج کو پاک نہیں کریں گے سماج کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اور آگے بڑھیے، سماج کی اصلاح کرنا ہے، ایک اور کام بھی کرنا ہے میرے بھائیوں، فرقہ پرستی کو ختم کرنا ہے، امت کو ایک کرنا ہے، امت کو لڑانا نہیں ہے، امت کو اتحاد، امت کے اندر ایکتا پیدا کرنا، یونٹی پیدا کرنا ہے۔ امت ایک کب ہوگی؟ جب اس امت کا پلیٹ فارم ایک ہوگا۔ امت کا پلیٹ فارم کیا ہوگا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے مسلمانوں تم اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو۔ ابھی فیس بک کے اوپر ایک ویڈیو آیا، واٹس ایپ کے اوپر ایک ویڈیو آیا، ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں اور تقریر کے دوران یہ کہہ رہے ہیں او لوگو وہابی جس گھڑے میں پانی پی لے اس گھڑے سے پانی نہ پیا کرو، اس گھڑے کو توڑ دو۔ وہابی جس چارپائی پر بیٹھ جائے اس چارپائی کو توڑ دو، اس چارپائی پر نہ بیٹھو۔ وہ کہتے ہیں کہ کتا اگر تمہارے برتن میں منہ لگا دے تو کتے کا منہ لگایا ہوا برتن تو پاک ہو سکتا ہے، مگر یہ وہابی نبی کا گستاخ ہے، یہ وہابی نبی کی گستاخی کرتا ہے۔ اس وہابی نے جس برتن میں منہ لگا دیا اس برتن کو کبھی تم ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ او لوگو اتنی نفرت کہاں سے لاتے ہو؟ او لوگو اتنی نفرت تم کہاں سے لاتے ہو؟ اگر تمہیں ہماری رسول کی محبت پر شک ہے آ جاؤ، ہم کلیجہ چیر کے تمہیں دکھانے کو تیار ہیں۔ ہاں ہم بدعات و خرافات تو نہیں کر سکتے، ہم تمہاری طرح رسول کی محبت کے نام پر ہم کیک تو نہیں کاٹ سکتے، ہم 12 ربیع الاول کو جلوس تو نہیں نکالتے، لیکن ہاں ہم تو نبی سے اتنا پیار کرتے، اتنا پیار کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم وہیں پر ہاتھ باندھتے ہیں جہاں میرے نبی نے نماز باندھا تھا۔ ہم اتحیات میں جب انگلی کو ہلاتے ہیں ہم وہیں پر انگلی کو حرکت دیتے ہیں جہاں پر ہمارے نبی نے حرکت دی تھی۔ ہم تو ہر کام نبی کے طریقے پر چلنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ او لوگو اتنی نفرت نہ پھیلاؤ، یہ امت پہلے ہی آج بہت سارے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے، اس امت کے اندر پہلے ہی بہت سارے مسائل ہیں، اس امت کو مزید پریشان نہ کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں آج تم مرغا کھا کھا کر کے اور بہترین کھانے کھا کھا کر کے تم لوگوں کو توڑنے کا کام کر رہے ہو، میرے نبی نے تو پتھر کھا کھا کے لوگوں کو جوڑنے کا کام کیا تھا۔ او لوگوں میرے نبی نے پتھر کھا کے جوڑا تھا اور
تم مرغا کھا کر کے اور تم چکن کھا کر کے لوگوں کو توڑنے کا کام کر رہے ہو۔ او لوگو، میرے نبی نے تو اس امت کو کیا بنایا تھا؟ آپ نے فرمایا المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ او لوگو، مسلمان کو مسلمان کا ہمدرد ہونا چاہیے، مسلمان کو مسلمان کی مدد کرنے والا ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی ایگزامپل دیتے ہیں، مثال دیتے ہیں، کالبنیان یشد بعضہ بعضا، جیسے ایک بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے، ایک عمارت کھڑی ہوتی ہے، عمارت کے اندر ہر اینٹ دوسری اینٹ کو طاقت دیتی ہے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی طاقت بن جائے۔ فلسطین کے بچے مریں تو کلیہ چک کے مسلمان کو بھی درد ہو، اور دنیا کے کسی خطے میں مسلمان کا خون بہے تو بھارت کے مسلمان کو بھی تکلیف پہنچے۔ یہ ہوتا ہے اسلامی محبت اور اسلامی بھائی چارہ۔ میرے نبی نے یہ بھائی چارہ آپ کے اندر پیدا کیا تھا۔ اور میرے بھائیوں، اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد۔ او لوگو، آپس میں اتنی محبت کیا کرو، اتنی ہمدردی کیا کرو، اتنا پیار کیا کرو جیسے انسان کا شریر ہوتا ہے، جیسے انسان کی باڈی ہوتی ہے۔ اذ اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ اگر بدن کے اندر کوئی ایک انگ بھی اگر بیمار ہو جاتا ہے، سارا بدن بے چین ہو جاتا ہے، سارا بدن بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، پوری باڈی میں فیور ہو جاتا ہے۔ او لوگو، جس طریقے سے انسان کا شریر ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، اے مسلمانوں تم ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہو جاؤ۔ اسی لیے ہمیں سلام سکھایا گیا۔ دنیا کے اور مذہب کے لوگ، ہمارے ہندو بھائی جب ملتے کہتے ہیں رام رام، جے شری کرشن۔ ہمارے عیسائی بھائی ملتے ہیں کہتے ہیں گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ۔ ہمارے سکھ بھائی ملتے ہیں کہتے ہیں ست سری اکال۔ ان کے اپنے اپنے نعرے ہیں، مگر مسلمان جب ملتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان یہ بولتا ہے، دشمن بھی سامنے آ جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا جسے تم پہچانتے ہو اسے بھی سلام کرو، جسے نہیں پہچانتے اسے بھی سلام کرو۔ جب ہم نے سلام کر دیا، ساری نفرت تو ہوا ہو گئی، ساری نفرت تو مٹ گئی۔ جب میں نے اپنے دشمن سے کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو دشمنی تو میں نے تبھی ختم کر دی کیونکہ میں نے کہہ دیا اے میرے دشمن، میں سلامتی کی دعا کر رہا ہوں تیرے لیے، میں رحمت کی دعا کر رہا ہوں تیرے لیے، میں برکت کی دعا کر رہا ہوں تیرے لیے۔ اتنی بڑی دعا جب میں نے دے دی تو پھر دشمنی کہاں رہ گئی؟ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں تم کو وہ نسخہ بتاتا ہوں۔ او لوگو، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو، اور میں تم کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سا طریقہ ہے، جب تم اس پر عمل کرو گے تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے۔ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو بڑھاؤ، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ جتنا سلام کو بڑھاؤ گے اتنی محبت تمہارے اندر پیدا ہوگی۔ میرے بھائیوں، سماج کی اصلاح کرنا ہے، نفرت کو ختم کرنا پڑے گا، فرقہ پرستی کو ختم کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، مسلک کا اختلاف ہے، ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بہت ساری غلطیوں میں مبتلا ہیں، ہم پیار سے، محبت سے، اخلاق سے ان کی ہم اصلاح کریں گے، مگر ہم نفرت کا چورن نہیں بانٹیں گے، ہم نفرت کا پرچار نہیں کریں گے، ہم گلے لگ کر کے محبت کے ساتھ کام کریں گے۔ میرے بھائیوں، سماج کی اصلاح کرنا ہے، ایک اور کام بھی کرنا ہے۔ ابھی 2-3 ہفتہ پہلے جمعہ کا خطبہ میں نے اسی کلیہ چک میں ایک جگہ پڑتی ہے مالدار پاڑا، وہاں پہ میں نے جمعہ کا خطبہ دیا، ٹائم دیا میں نے، لیکن مجبوری آ گئی، میرا پروگرام رات میں کھڑگپور میں تھا، ٹرین سے مجھے صبح وندے بھارت سے ہاوڑا سے آپ کے مالدہ اترنا تھا، ٹرین میری 5 منٹ میں لیٹ پہنچا، مس ہو گئی، میرا جمعہ بھی راستے میں چلا گیا، جمعہ میں نہیں پڑھا پایا۔ کل میرے پاس ایک میسج آیا، اسی مالدار پاڑا کے ایک نوجوان کا میسج آیا، اور اس نے کہیں سے میرا نمبر حاصل کیا۔ اسی لیے میں نمبر بھی عام طور سے نوجوانوں کو نہیں دیتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے ہر طریقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ میں جمعہ کے خطبے میں نہیں پہنچ پایا تو اسی کلیہ چک کے اسی علاقے کے ایک نوجوان نے مجھے میسج کیا اور کہا کہ مولوی صاحب آپ بہت بڑے دھوکے باز ہیں، بہت بڑے دھوکے باز ہیں، آپ نے دھوکہ دیا ہے۔ یہ آج ہمارے نوجوان کا حال ہے۔ آپ اپنے مہمان کی، اپنے عالم کی عزت نہیں کر سکتے تو میرے بھائی ایسے اخلاق کا کیا مطلب ہے؟ آج ہمیں اپنے اخلاق کو بھی سدھارنے کی ضرورت ہے۔ ہم اہل حدیث ہیں، ہم شرک نہیں کرتے، ہم مزار پہ سجدہ نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے 100 خون معاف ہو جائیں گے، ہمیں اپنے اخلاق کو بھی اچھا بنانا پڑے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتے اور کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے کوئی وصیت کر دیجئے۔
مجھے کوئی امپورٹنٹ بات بتا دیجئے، مجھے کوئی مہتوپورن بات بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی دو باتیں ان کو بتاتے ہیں، اور کلیا چک والو، سلطان گنج والو، یہ دو باتیں اگر آپ نے نوٹ کر لی، میں سمجھتا ہوں کہ میری پوری تقریر کامیاب ہو جائے گی۔ یہ دو باتیں اگر آپ نے سیکھ لی، اللہ کے نبی ابو ذر غفاری سے کہتے ہیں، اے ابو ذر غفاری، اتق اللہ حیث ما کنتا، تم جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو۔ اپنے گھر میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، مسجد میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، جلسے میں گئے ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، اور مارکیٹ میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، اپنے کمرے میں بند ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، اور پبلک کے سامنے ہو تب بھی اللہ سے ڈرو۔ اتق اللہ حیث ما کنتا، اے ابو ذر غفاری تم جہاں پر بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور دوسری چیز، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اے ابو ذر جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے، جب تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو جلدی سے کوئی نیکی کر لو، تمہاری نیکی تمہارے گناہ کو مٹا ڈالے گی۔ جب تم کوئی گناہ کر دو، کوئی غلطی ہو جائے تو جلدی سے کوئی نیکی کر دو، جب تم نیکی کر لو گے تو تمہارے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور تیسری چیز، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنٍ، اے ابو ذر لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو، لوگوں کے ساتھ برا ویوہار نہ کیا کرو، لوگوں کے ساتھ بدتمیزی نہ کیا کرو۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ، اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ، اپنی گفتگو کو، اپنے بیہیویئر کو اچھا بناؤ۔ حضرت لقمان اپنے بچے کو کیا نصیحت کرتے ہیں؟ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے میرے بچے تو گال پھلا کر کے لوگوں سے نہ ملا کر، اے میرے بچے تو گال پھلا کر کے لوگوں سے نہ ملا کر، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور تو زمین میں اکڑ کر کے نہ چلا کر۔ چار پیسے کما لیے تو اکڑا نہ کرو۔ تمہارے پاس بڑے بڑے نیتاؤں سے تمہارا تعلق ہو گیا، تم ایم ایل اے صاحب کے ساتھ چلنے لگے، تم ایم پی صاحب کے ساتھ چلنے لگے، تم پریزیڈنٹ کے ساتھ چلنے لگے، تم پردھان منتری کے ساتھ چلنے لگے، تمہارے اندر اہنکار آ گیا، تمہارے اندر تکبر آ گیا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، تم زمین میں اکڑ کر کے نہ چلا کرو۔ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایک آدمی مارکیٹ میں جا رہا تھا، بہت سارا سامان اس نے لیا تھا، وہ ایک کلی کو تلاش کرنے لگا، کوئی کلی مل جائے، کوئی پورٹر مل جائے میرے سامان کو اٹھانے والا تو مجھے کچھ مدد مل جائے۔ ایک آدمی کو دیکھا سمپل ڈریس میں ہے، سمجھا یہ کلی کا کام کرتا ہے، کہا بھائی میرا یہ سامان میرے گھر تک پہنچا دو۔ اس آدمی نے اس کا سارا سامان اپنے سر پہ اٹھایا، اس کے ساتھ جانے لگا۔ راستے میں جو لوگ دیکھتے تو جو آدمی سامان اٹھائے ہوئے تھا اس کو دیکھ کے کہتے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ آپ پر سلام، اے ابو عبداللہ آپ پر سلام۔ اب یہ بیچارہ پریشان تھا، سب لوگ اس کو سلام کر رہی ہے کون آدمی؟ تو ایک آدمی سے پوچھا کہ بھائی یہ کون آدمی ہے جس کو میں نے اپنا سامان اٹھانے کا کام دیا ہے؟ کہا ارے تم کو پتا نہیں یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے رسول کے صحابی سلمان فارسی ہیں، اور یہ اس شہر کے گورنر ہیں، یہ مدائن کے گورنر ہیں۔ کہا یا اللہ، مدائن کے گورنر سے میں کلی کا کام کروا رہا ہوں؟ کہا ارے حضرت معاف کیجئے، میں نے پہچانا نہیں تھا، جلدی سے یہ سامان اتار دیجئے۔ کہا نہیں، اب جب تک یہ سامان تمہارے گھر میں نہیں پہنچا دوں گا میں اپنے سر سے یہ سامان نہیں اتاروں گا۔ ان کے گھر تک سلمان فارسی نے وہ سامان پہنچایا۔ یہ سلمان فارسی کا اخلاق تھا، یہ صحابی کا اخلاق تھا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو اپنے اخلاق کا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے ہاں جب ہماری نیکیوں کو تولا جائے گا تو جیسے روزے کو تولا جائے گا، نماز کو تولا جائے گا، زکوٰۃ کو تولا جائے گا، صدقہ خیرات کو تولا جائے گا، ہمارے اخلاق کو بھی تولا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق، اللہ کے ہاں ترازو پر سب سے وزنی، سب سے وزندار اگر کوئی چیز ہوگی تو اخلاق ہوگا۔ میرے بھائیو، اپنے اخلاق کو بہتر بنا دو۔ آپ کی گفتگو، آپ کی بات چیت، آپ کی ٹاکنگز، آپ کی بھاشا، آپ کا وکتویہ وہ بتاتا ہے کہ آپ کا مینر کیا ہے، آپ کا اخلاق کیا ہے۔ اسی لیے حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں اے میرے بچے
اونچی آواز میں لوگوں سے بات نہ کیا کر. وقصد فی مشیکا وغضض من صوتکا، جب تو چلا کر تو تیری چال بھی بہت تیز نہ ہو بلکہ بیچ کی چال ہو، اور جب تو بولا کر تو بہت چلا چلا کر کے نہ بولا کر، درمیانی آواز میں بولا کر. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے. جانتے ہو گدھے کی آواز سب سے بری کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ گدھے کی آواز میں کوئی ردم نہیں ہوتا ہے، کوئی لے نہیں ہوتی ہے، کوئی سر نہیں ہوتا ہے. گدھا بس چلاتا ہے. تو چلانے والوں کو اللہ کے نبی نے پسند نہیں کیا ہے. میرے بھائیو، اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ اور آگے بڑھیے. ایک بہت بڑی برائی ہم سماج میں یہ بھی دیکھ رہے ہیں، شادی بیاہ کے اندر بہت ساری غیر اسلامی چیزیں. اسی بنگال کے اندر ہم نے دیکھا ہلدی کی رسم ہو رہی ہے، اور ہلدی کی رسم جس دن ہو رہی ہے بہت بڑا فنکشن ہو رہا ہے. ساری لڑکیوں نے ہلدی کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سارے لڑکوں نے ہلدی کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. پورا کھانا پینا ہو رہا ہے، اور کیا ہو رہا ہے صاحب؟ یہ ہلدی کی رسم ہو رہی ہے. مسلمان کی شادی ہے، مسلمان میں بھی اہل حدیث کی شادی ہے، سینے پر ہاتھ باندھنے والے کی شادی ہے، رفع یدین کرنے والے کی شادی ہے، لیکن ہلدی کی رسم اس کے گھر پہ ہو رہی ہے. منگنی کی سیریمنی اور منگنی کی رسم بھی اس کے گھر پہ ہو رہی ہے، اور سونے کی انگوٹھی دلہن کو بھی پہنائی جا رہی ہے، اور سونے کی انگوٹھی دلہے کو بھی پہنائی جا رہی ہے. او لوگو، یہ رسمیں کہاں سے آ گئیں؟ او لوگو، تم نے اپنے پورے نکاح کو، پورے شادی بیاہ کو آج غیر اسلامی بنا ڈالا، بالکل حرام بنا ڈالا. دیکھ لو آپ، 400 باراتی آ کے کھا رہے ہیں. باراتیوں کے الگ نخرے ہیں. کہیں تو صاحب بارات اس بات پر لوٹ جاتی ہے کہ بریانی میں گوشت نہیں ملا، اس بات پر بارات لوٹ گئی. کہیں کہ ایسا بھی ہوا ہے. باراتی آئے ہیں، غریب لڑکی کا باپ بینک سے لون لے کر کے 400 باراتیوں کو کھانا کھلا رہا ہے. اور مجھے بتاؤ کون سے اسلام کی تعلیم ہے، کون سے نبی کی تعلیم ہے، کون سے دین کی تعلیم ہے؟ میرے بھائی، لڑکی کی شادی کرنے والا باپ اپنی لڑکی کی شادی کرنے کے لیے مجبور ہے بینک سے لون لینے پر، اسے جہیز کا انتظام کرنا ہے. پکے اہل حدیث علاقے کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر بھی جہیز کا لین دین ہو رہا ہے. میرے نبی نے 4 بیٹیوں کی شادی کی، کس کو جہیز دیا میرے بھائی؟ صحابہ نے اپنی بیٹیوں کی شادی میں کب لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگی اور قرضہ لے کے اپنی بیٹیوں کی شادی کی ہے؟ آپ نے بیٹیوں کو بوجھ بنایا ہے. اور یہی وجہ ہے ہمارے ملک میں، ہمارے بھارت میں ہر سال لاکھوں بچیاں ماں کے پیٹ میں مار دی جاتی ہیں، کیونکہ ان کا غریب باپ نہیں چاہتا ہے کہ میرے گھر میں ایک اور بیٹی آئے اور مجھے پھر اپنی بیٹی کے لیے قرضہ لینا پڑے. بیٹیوں کو باپ ماں کے پیٹ میں مروا دیتا ہے. میرے بھائی، اپنے شادی بیاہ کے سسٹم کو آسان کرو میرے بھائی. سماج بہت دوسرے طریقے پر جا رہا ہے. میں کہیں جاتا ہوں، مجھ سے نوجوان کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی نصیحت کر دیجئے، کوئی قیمتی بات بتا دیجئے. میں ایک ہی قیمتی بات بتاتا ہوں، شادی کے قابل ہو گئے وہ شادی کرو. ان کے گارجین سے کہتا ہوں، لڑکیوں کے باپ سے کہتا ہوں. لڑکے تو پھر بھی کہہ دیتے ہیں گھر میں میری شادی کرا دو، لڑکیاں بیچاری شرماتی ہیں، وہ نہیں کہہ سکتی. لڑکی 25 سال کی ہو گئی، 28 سال کی ہو گئی، 30 سال کی ہو گئی، تم شادی نہیں کرا رہے ہو، کیوں نہیں کرا رہے ہو؟ ارے مولوی صاحب کیا بتائیں، ہمارے برابر کا رشتہ نہیں مل رہا ہے. اپنی شرطوں کو تھوڑا ڈاؤن کر دو میرے بھائی، اپنی شرطوں کو تھوڑا کم کر دو. اپنی بچیوں کی، اپنے بچوں کی صحیح ٹائم پر شادی کرو. نہیں کراؤ گے، ہوٹلز کھلے ہیں، زنا کے اڈے کھلے ہیں. اور ابھی رپورٹ آئی ہے، ایک ہوٹل کمپنی ہے جو پورے بھارت میں جس کے ہوٹلوں میں زناکاری ہوتی ہے، اس ہوٹل کی کمپنی کا سروے آیا ہے، پورے بھارت میں اس ہوٹل کو سب سے زیادہ حیدرآباد شہر میں یوز کیا جاتا ہے، اور حیدرآباد میں بھی سب سے زیادہ مسلم علاقوں میں یوز ہو رہا ہے. آج آپ کی مسلمان لڑکیاں اس راستے پر جا رہی ہیں. کرناٹک کی ہویری سے ابھی ایک نیوز آئی، 26 سال کی مسلمان لڑکی 40 سال کے غیر مسلم رکشہ ڈرائیور کے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں پائی گئی، بدکاری کرتے ہوئے پائی گئی. یہ حالات آپ کی قوم کے ہیں میرے بھائی. ہمارے اتر پردیش کے بریلی شہر میں 8 سال تک مدرسے میں پڑھنے والی لڑکی آج غیر مسلم کے ساتھ اپنے گھر کو، اپنے باپ کو، اپنے پریوار کو چھوڑ کے جاتی ہے اور غیر مسلم کے ساتھ شادی کرتی ہے اور اس کے مذہب میں داخل ہو جاتی ہے، اسلام کو چھوڑ دیتی ہے. آپ نے کیا کیا میرے بھائی؟ آپ کے اسی بنگال میں دیکھتا ہوں جلسہ ہو رہا ہے، آپ نے عورتوں کا انتظام کیا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کے یہاں جمعہ کی
نماز ہوتی ہے مسجد میں, جامع مسجد میں. میں نے پوچھا 10 مسجدوں کے بارے میں, میں نے پوچھا تو 10 مسجدوں میں سے 3 مسجدوں والوں نے کہا ہمارے یہاں عورتوں کا انتظام ہے, 7 مسجد والوں نے کہا ہمارے یہاں کوئی انتظام نہیں. کیوں انتظام نہیں؟ کیا آپ کے پاس پیسے کی کمی ہے؟ نہیں, بہت پیسہ ہے آپ کے پاس. آپ کی شادیاں بتاتی ہیں بہت پیسہ ہے آپ کے پاس. آپ کی فضول خرچی بتاتی ہے بہت پیسہ ہے آپ کے پاس. شادی بیاہ کے موقع پر آپ کے لاکھوں کے خرچ بتاتے بہت پیسے ہیں آپ کے پاس. اگر بچانا چاہتے ہو اپنی قوم کی بچیوں کو, اپنی مہیلاؤں کو, اپنی بیٹیوں کو, میری بات لکھ لو. ہر جمعہ جہاں آپ مسجد میں جمعہ کا انتظام کرتے ہیں وہاں لیڈیز کا ارینجمنٹ کمپلسری, مینڈیٹری ہونا چاہیے, ضروری ہونا چاہیے. آپ عورتوں کا انتظام کیجیے اور گھر کی تمام عورتوں کو جمعہ کی نماز میں لے کے جائیے. ساس بھی جائے, بہو بھی جائے, بیٹی بھی جائے, ماں بھی جائے. ہمارے یہ بھی عجیب مسئلہ ہے. 70 سال کی بوڑھی ماں گھر سے نکلتی ہے تو چادر میں, نقاب میں, برقعے میں نکلتی ہے, اس کی آنکھ بھی نظر نہیں آتی. اور 18 سال کی چھوکری نکل رہی ہے, بال کھلے ہوئے ہیں, لپسٹک لگا کے, میک اپ کر کے, تمام سر سے پیر تک پوری سج کے سنور کے نکل رہی ہے. ماں کو پردے کی, شریعت نے پردے کی چھوٹ دی ہے. 60 سال کی عورت ہو جائے, شریعت نے کہا اگر وہ پردہ اتنا نہ بھی کرے تو چلے گا. جس کو پردہ کرنا چاہیے وہ بے پردہ گھوم رہی ہے, اور 60 سال والی جو بوڑھی اماں ہے وہ بیچاری پردہ کر رہی ہے. میرے بھائیوں, ہمیں سماج کو بدلنا پڑے گا. ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ سماج آج دشت ہو رہا ہے, سماج آج گندا ہو رہا ہے, اور اس سماج کو بچانے کی ذمہ داری ہم سب کی ہے. اگر بیوی اگر بے پردہ گھوم رہی ہے, شوہر کہاں مر گیا؟ اگر بیٹی بے پردہ گھوم رہی ہے, باپ کہاں مر گیا؟ اگر بہن بے پردہ گھوم رہی ہے, بھائی کہاں مر گیا؟ میں بتاؤں کہاں مر گیا؟ وہ بھائی خود بازار میں نظروں کا زنا کر رہا ہے, وہ باپ خود مارکیٹ میں بیٹھ کے بیڑی کا دھواں اڑا رہا ہے, اور وہ شوہر خود اپنی بیوی کو لے کر کے نمائش کرا رہا ہے اس کے حسن کی. میرے بھائیوں, آپ کو غیرت مند بننا پڑے گا, آپ کو حیادار بننا پڑے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثلاثۃ لا ينظر اللہ عز وجل الیہم یوم القیامہ, 3 لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جن کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں, بات بھی نہیں کرے گا, پاک اور صاف بھی نہیں کرے گا. نمبر 1, العاق لوالدیہ, اپنے ماں باپ کو ستانے والا, اپنے ماں باپ کو دکھ دینے والا, اپنے ماں باپ کو تکلیف دینے والا. مگر یہاں پہ رک جائیے. اگر ماں باپ کو کوئی صحیح بات پر آپ دکھ دے رہے ہیں, مطلب بلا وجہ ماں باپ آپ سے ناراض ہیں, شادی ہو گئی, اب ساس یہ طے کر رہی ہے کہ عورت کو کب مائکے جانا ہے کب نہیں جانا ہے, یہ کون سا اصول ہے میرے بھائی؟ یہ کون سا اصول ہے؟ کتنے گھروں میں ساس یہ بھی طے کرتی ہے کہ بہو کو کب نہانا چاہیے کب نہیں نہانا چاہیے. یعنی جوائنٹ فیملی سسٹم میں پرائیویسی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. بہو بیچاری اپنی مرضی سے نہا نہیں سکتی, وہاں نند الگ پہرا دے رہی ہے, ساس الگ پہرا دے رہی ہے. اب وہاں پہ اگر شوہر کہتا ہے کہ میری بیوی ہے, میں نکاح کر کے لایا ہوں, یہ میری مرضی سے مائکے جائے گی, میری مرضی سے آئے گی, اب وہاں پہ ماں ناراض ہو جائے تو اس ناراضگی کا کوئی مطلب نہیں ہے. صحیح بات پر جو اسلام کے حساب سے صحیح ہے, اگر اس بات پر بھی ماں باپ ناراض ہوتے ہیں تو کوئی مطلب نہیں ہے. وہاں پہ اولاد کو چاہیے ماں باپ کو منانے کی کوشش کرے, لیکن ہاں بلا وجہ اگر کوئی ماں باپ کو دکھ دے رہا ہے, تکلیف دے رہا ہے, اور اپنے عیش و آرام پر خوب خرچ کر رہا ہے, ماں کا خیال نہیں کر رہا ہے, باپ کا خیال نہیں کر رہا ہے, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو دیکھے گا بھی نہیں. نمبر 2, والمرأة المترجلہ, وہ عورت جو مردوں کی نقل کرنے والی, مردوں کی چال ڈھال اپنانے والی ہو, مردوں کے جیسا کپڑا پہننے والی, اور مردوں کے جیسے چھوٹے چھوٹے بال رکھنے والی, اور مردوں کی شکل صورت اپنانے والی, مردانہ چال چلنے والی لڑکی. اور نمبر 3, الدیوس, وہ بے غیرت مرد, الذی یقر فی اہلہ الخبث, جس کے گھر میں بے حیائی ہو رہی ہو, جس کے گھر میں بے پردگی ہو رہی ہو, اور اس بے غیرت مرد کو کوئی فرق نہ پڑتا ہو. تو مرد اگر بے غیرت ہے تو صرف عورت ذمہ دار نہیں ہے, مرد بھی ذمہ دار ہے. میرے پیارے ساتھیوں, آج ہماری شادی بیاہ میں کیا ہو رہا ہے؟
ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، دلہن کے کمرے میں کیمرہ مین آتا ہے اور دلہن کے ہر پوز کو وہ ریکارڈ کر رہا ہے، ہر اینگل سے وہ ریکارڈ کر رہا ہے۔ دلہن کی سہیلیاں اور گھر کی جوان لڑکیاں دلہن کے آس پاس بیٹھی ہیں اور یہ ویڈیو کیمرہ والا بیچارہ ویڈیو ریکارڈنگ کر رہا ہے۔ اور یہ اس شادی میں مولوی صاحب نکاح پڑھا کے دعا کرتے اللہ تعالیٰ اس نکاح میں برکت دے دے۔ کہاں سے برکت آئے گی؟ جس نکاح میں آپ نے مولوی سے نکاح پڑھوانے کے علاوہ کوئی کام اسلام کے مطابق نہیں کیا، اس نکاح میں برکت کہاں سے آئے گی میرے بھائی؟ جس نکاح کی بنیاد بے حیائی پر ہے، جس نکاح کی بنیاد حرام کاموں پر ہے، اس نکاح میں برکت کہاں سے آئے گی؟ نتیجہ یہ ہے شادی کم ہو رہی ہے، طلاق زیادہ ہو رہا ہے، شادی کم ہو رہی ہے، گھر ٹوٹ زیادہ رہے ہیں، کیونکہ برکت ختم ہو رہی ہے۔ رشتہ دیکھنے آپ جاتے ہیں، اچھی اچھی لڑکیاں، دیندار لڑکیاں، آپ رشتہ دیکھ کے آتے ہیں تو ماں آ کر کے کیا کہتی ہے؟ رشتہ تو بہت اچھا تھا، لڑکی کا کلر تھوڑا سا ڈاؤن تھا، تھوڑا سانولی تھی۔ ارے اللہ کی بندی، یہ کوئی سانولی ہے، کوئی گوری ہے، کوئی کالی ہے، یہ رنگ کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے، اس پہ انسان کا تو اختیار نہیں ہے نا۔ کسی کی 3 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹیاں بڑی گوری چٹی ہیں، ایک بیٹی کا رنگ تھوڑا سا سانولا ہے، تو کیا اس سانولی لڑکی بیچاری اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے؟ بیچاری پڑھی لکھی ہے، دیندار ہے، نمازی ہے، صرف رنگ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے؟ یہ کون سا انصاف ہے میرے بھائی؟ ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا۔ ان غریب بچیوں کو آج دینداری کے باوجود ریجیکٹ کیا جاتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے جب سمے سیما پار ہو جاتی ہے وہ لڑکیاں غلط راستے اٹھاتی ہیں۔ آج سماج میں آپ یہ منظر بھی دیکھیے میرے بھائی، کوئی لڑکی، کوئی عورت بیوہ ہو گئی، اس کے شوہر کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا، 1 سال کا بچہ ہے، بیوہ ہو گئی۔ اب سماج کیا کہتا ہے؟ صاحب ارے عورت ہے، بچے کے سہارے زندگی گزار لے گی۔ میں کہتا ہوں دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ، دنیا کا سب سے بڑا فراڈ ہے یہ۔ ایک بچے کے سہارے عورت زندگی گزار لے گی؟ اس کی جوانی، اس کی عزت، اس کی خواہشات، اس کی ڈیزائرز، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس سماج کو ہمیں بدلنا پڑے گا، مطلقہ اور بیوہ عورتوں کی شادی کا بھی ماحول پیدا کرنا پڑے گا۔ جو لڑکیاں، جو عورتیں جوانی میں بیوہ ہو گئی، جوانی میں مطلقہ ہو گئی، ان کی شادی آپ نہیں کرائیں گے، غلط راستے وہ چنیں گی اور سماج میں گندگی پھیلے گی اور پھیل رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، شادی بیاہ میں یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کی ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو آپ رشتوں میں دینداری کو ترجیح دیجیے۔ میں لڑکوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنی ماں سے کہہ دو مجھے ماں میرے گھر میں کوئی جہیز نہیں چاہیے، میں چٹائی پر سو لوں گا، میری حیثیت ہوگی میں فرنیچر کا انتظام کروں گا، میں بیڈ کا انتظام کروں گا، میری حیثیت ہوگی میں ریفریجریٹر گھر میں لاؤں گا، ورنہ گھڑے کا پانی پی کے گزارا کر لوں گا، مگر مجھے جہیز کی بھیک میں ملنے والی فریج نہیں چاہیے، مجھے جہیز کی بھیک میں ملنے والی چارپائی نہیں چاہیے۔ اپنی ماں سے جا کے کہہ دو مجھے دیندار بیوی لا کے دے دو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ۔ او لوگو، دنیا کی سب سے بڑی دولت 3 چیزیں ہیں، 3 چیزیں جس کے اندر پیدا ہو جائیں اس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ قلبًا شاکرا، ایک ایسا دل اپنے پاس پیدا کر لو جو اللہ کا شکر ادا کرنے والا دل ہو۔ وَلِسَانًا ذَاكِرًا، اور ایسی زبان اپنے پاس پیدا کر لو جو زبان اللہ کا ذکر کرنے والی ہو۔ وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً، اور ایسی ایمان والی بیوی اپنے گھر میں لے کے آ جاؤ، تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ، جو آخرت کے کاموں میں آپ کی مدد کرے۔ دیندار بیوی میرے بھائی آپ کے گھر میں آئے گی، آپ کے گھر کو جنت بنا دے گی۔ دیندار رشتوں میں دینداری کو ترجیح دو۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا۔ جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے 4 چیزیں لڑکی کے اندر دیکھی جاتی ہیں، مال دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے، اور اس کو دینداری دیکھی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دیندار لڑکی کو ترجیح دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج حالات یہ ہے میرے بھائی، 8-8 9-9 سال کے بچے اور بچیاں، ان کے بھی انسٹاگرام پر فوٹوز، وہ بھی اپنے فوٹوز ڈال رہے ہیں، وہ بھی انسٹاگرام پر دوستیاں کر رہے ہیں، وہ بھی ٹیلی گرام اور واٹس ایپ پر